من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون صدق اللہ. یہ دو چار بھائی وہاں دیوار سے لگ کر بیٹھے ہیں. قریب آ جاؤ بھائی, دور کیوں بیٹھو, قریب آؤ, کھانا پینا ہو قریب میں آ کر کھاؤ. کوئی بوڑھا آدمی ہے, اس کو بیٹھنے میں دشواری ہے تو مجبوری ہے. کل جو قرآن کریم پڑھا گیا تھا, سورہ اعراف کا جو حصہ پڑھا گیا تھا, اس میں جنت کا ایک منظر ویو, ایک منظر بیان کیا گیا. فرمایا جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے, یہ دنیا ختم, جہنمی جہنم میں چلے گئے, جنتی جنت میں چلے گئے, تو جنت میں پہنچنے کے بعد پہلا کام اللہ پاک یہ کریں گے کہ دلوں میں جو میل ہے وہ اللہ نکالے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, کھوٹ, میل, کینہ, نفرت, بغض اس دنیا میں آپس میں ہوتی ہی ہے, اور اسی وجہ سے کچھ دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں, دوسرے دل علیحدہ ہوتے ہیں, لوگوں میں اختلافات ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, اور بات کہیں سے کہیں تک پہنچتی ہے. جنت میں نقشہ بدل جائے, جنتیوں کے دلوں میں کوئی میل ایک دوسرے کے بارے میں نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کھوٹ کو نکال دیں گے. حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جنتیوں کے دل ایک آدمی کا دل ہوں گے. قلوبہم علی قلب رجل واحد, ایک آدمی کے دل میں دو باتیں ہو ہی نہیں سکتی, ایک ہی بات ہوگی. ایک آدمی کے دل میں تو ایک ہی بات ہوگی, دو ہی ہو ہی نہیں سکتی. تو جب سارے جنتیوں کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے تو آپس میں کوئی جھگڑا, اختلاف, نزاع, دو دلوں میں دو باتیں سوال ہی نہیں.
حدیث شریف میں یہ ہے کہ جنتی قلوبہم علی قلب رجل واحد، تمام جنتیوں کے دل ایک آدمی کے دل پر ہوں گے. جیسے اس دنیا میں ایک آدمی کا دل ہوتا ہے، اس میں ایک ہی بات ہوتی ہے، تو سب جنتیوں کے دلوں میں ایک ہی بات ہوگی. دوسری بات، تجری من تحتہم الانہار، جنتیوں کے نیچے ندیاں، نہریں بہ رہی ہوں گی. یعنی جنتیں سدا بہار ہیں، وہاں اوٹم پتجھڑ کا موسم آتا ہی نہیں. دیکھو آپ کا یہ ملک ہے، یہاں ونٹر میں سارے درخت ننگے ہو جائیں گے، کیسا بھوڈا معلوم ہوگا ملک اگر یہ ایسا ونٹر نہ آئے. تو جیسا اس وقت سدا بہار ہے، سارے درخت جوبن کھلا ہوا ہے، سال بھر اسی طرح سے اگر رہے تو کیسا اچھا. جنت ہمیشہ ایسے ہی رہے. وہ ونٹر نہیں ہے کہ جس میں درخت ننگے ہو جائے، یا گرمیوں کا سیزن نہیں ہے کہ درختوں کے پتے سوکھ کر کے پتجھڑ کا موسم آیا اور سارے پتے گر گئے، پانی نہیں ملا. گرمیوں میں پانی کم ملتا ہے تو درخت سوکھ جاتے ہیں، پتے گر جاتے ہیں. جنت میں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. جب ہر وقت نہریں بہ رہی ہوں گی تو جنتیں سدا بہار ہوں گی. سدا بہار یعنی ہمیشہ جنت میں بہار ہی رہے گی، خزاں آئے گی. دوسری بات، جس چمن میں، جس گارڈن میں، جس باغ میں نہریں ادھر ادھر سب بہ رہی ہوں تو اس کا منظر، اس باغ کا شاندار منظر ہوتا ہے. پرانے زمانے میں تو بادشاہ نہریں اپنے محل کے اندر سے گزارتے تھے اور اس کا لطف لیتے تھے. دہلی میں جاؤ، لال قلعے میں جمنا اتنا پتہ نہیں کہاں سے آہستہ آہستہ جمنا کو چڑھایا تھا انہوں نے. وہ چڑھاتے چڑھاتے بادشاہ کے محل میں، حرم خاص میں جہاں بادشاہ کی بیویاں رہتی تھی، اس کے بیچ میں سے جمنا کی نہر چلتی اور وہ بیگمیں اپنے کمروں کے اندر جمنا کے نہر میں نہاتی تھی. اب تو سب سوکھ ساکھ گیا، اب تو کچھ نہیں ہے. وہ نہر تو اب بھی ہے لال قلعے میں، حرم خاص میں وہ نہر تو اب بھی ہے، پانی وانی کچھ نہیں. بہرحال جب نہر اگر گھر میں سے جا رہی ادھر سے ادھر اور باغ میں ادھر سے ادھر نہر جا رہی ہو تو کتنا شاندار منظر ہوگا اس وقت. تو جنت میں جو نہریں چل رہی ہوں گی اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو باغات سدا بہار ہوں گے اور ایک حسن منظر، جنتوں کا شاندار ویو ہوگا، بڑا دیکھنے میں بڑا شاندار. چاروں طرف ادھر سے ادھر نہریں بہ رہی ہیں. یہ جو مضمون ہے وہ نہیں سنانا، آگے جو مضمون ہے وہ سنانا ہے. جنتی آپس میں بیٹھ کر باتیں کریں. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، جنتی آپس میں باتیں کریں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں جنت میں پہنچایا. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اس جنت کا راستہ ہمیں دکھایا اللہ نے اور ہم اس راستے پر چل کر اس جنت میں پہنچے. اللہ کا لاکھوں لاکھ حمد اور شکر ہے. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر اللہ ہمیں جنت کا راستہ نہ بتلاتے، نہ دکھلاتے تو ہم اپنی عقل سے جنت کا راستہ نہیں پا سکتے. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ، ہم جنت کا راستہ نہیں پا سکتے لولا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر اللہ تعالی ہمیں یہ راستہ نہ دکھاتے. دیکھو میرے بھائیو، سوچو آج دنیا میں کتنے ریلیجن ہیں.
سب ریلیجنوں کی کوشش کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنا، مگر سب کا ڈائریکشن ہی ایک نہیں۔ اگر ایک ڈائریکشن پر جا رہے ہوں، کسی کا راستہ سیدھا ہو، جس کا ٹیڑھا ہو، کوئی اینچ ہو، پینچ ہو، تو وہ سب راستے اللہ تک پہنچیں گے، لیکن ڈائریکشن ہی مختلف ہے۔ ایک صرف اللہ کو پوجتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتا، دوسرا قبروں کے سامنے بھی سر جھکاتا ہے، تیسرا مورتیوں کے سامنے بھی سر جھکاتا ہے، چوتھا تین خدا مانتا ہے، پانچواں 2 خدا مانتا ہے، پتہ کوئی خدا مانتا ہی نہیں۔ یہ بھی ایک ریلیجن ہے، کوئی خدا ہی نہیں۔ اب سب کے ڈائریکشن تو الگ الگ ہے، تو اب یہ سارے راستے اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ اس خوش فہمی میں مبتلا رہو کہ ہم اللہ کی طرف چل رہے ہیں، اللہ کی طرف نہیں چل رہے۔ تم جتنا چلو گے اللہ سے دور ہوو گے، تمہارا ڈائریکشن ہی رہو گے۔ مثال لو، ایک آدمی یہاں سے چلا، کہاں جا رہا ہے؟ ایک مکہ جا رہا ہے۔ دوسرا چلا، کہاں جا رہا ہے؟ کہ مکہ جا رہا ہے۔ ارے بھی تو مکہ کیسے پہنچے گا؟ تیرا ڈائریکشن تو چائنا کی طرف ہے، تو جا رہا ہے چائنا کی طرف، جتنا چلے گا اتنا مکے سے کعبے سے دور ہوگا۔ تو مکہ قیامت تک بھی نہیں پہنچ سکتا، تیرا ڈائریکشن ہی چائنا کی طرف۔ یہ ایک مثال ہے سمجھنے کی۔ آج کل دنیا میں لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہے، یہ سبھی مذہبوں کے، سبھی ریلیجنوں کے، سب اللہ تک پہنچنے کی راہیں ہیں، کوئی دیر سے پہنچے گا، کوئی سویرے پہنچے گا۔ یہ رانگ آئیڈیا ہے۔ یہ بات کب درست ہو سکتی ہے؟ جبکہ 4 چلنے والے ایک ڈائریکشن پر چل رہے ہیں، اور کسی کا راستہ شارٹ ہو، کسی کا راستہ لانگ ہو، تو سکتا ہے کہ وہ چاروں ایک پوائنٹ پر پہنچے۔ لیکن آپ ریلیجنوں میں غور کیجئے، سب کا ڈائریکشن ہی ایک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ تو ڈائریکشن صرف ہمارا ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوچھتے۔ لوگ بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ مسافہ کرتے ہیں تو ہاتھوں کے اوپر سر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ چومتے ہیں، چومتے کچھ نہیں، ڈاؤن کرتے ہیں، بس ہونٹ لگا دیتے ہیں، چومتے کچھ نہیں۔ اور نام اس کا ہے دست بوسی، ہاتھ چومنا نام ہے، مگر چومتے کچھ نہیں۔ میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں، بھئی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر مت جھکاؤ، مومن کا سر اللہ کے علاوہ کہیں نہیں جھکنا چاہیے۔ آج تم سر جھکاؤ گے اور میرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھو گے، دست بوسی کرو گے، تو کل قدم بوسی بھی کرو گے۔ جب اتنا اللہ کے علاوہ کے سامنے اتنا جھکے تو اتنا اور جھکنے میں کیا دیر لگے؟ کل آج جن بڑوں کے سامنے تم دست بوسی کرنے کے لیے جھکتے ہو، کل انہی بڑوں کے سامنے تم قدم بوسی کرنے کے لیے جھکو۔ اور جب زندگی میں قدم بوسی کرتے رہے تو مرنے کے بعد بھی قبر بوسی ہوگی۔ تو پہنچنا ہے۔ جب زندہ پیر اور زندہ ولی کے پیروں میں پڑے اور پیر چومے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو چومیں گے۔ لہذا جہاں سے تم نے ابتدا کی وہیں رک جاؤ۔ مومن کا ماتھا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ رہے اپنے اساتذہ، اپنا پیر، اپنے ماں باپ، اپنے گرو، جتنا ادب و احترام دل میں رکھنا اور رکھو۔ کون منع کر رہا ہے؟ رسپیکٹ یہاں ہے، صرف ظاہر داری یہ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، دل پہ اگر احترام ہے تو سب کچھ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو نظریہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب اللہ تک پہنچنے کی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، بے شک سب اللہ تک پہنچنے کی محنتیں، کوششیں، لہذا سب اللہ تک پہنچیں گے، کوئی دیر سے کوئی سویرے، یہ رونگ ہے۔ نہیں پہنچیں گے اللہ تک اس وقت تو سارے ریلیجن اس وقت تو پہنچ سکتے ہیں جبکہ ڈائریکشن سب کا اللہ کی طرف ہے، تو سب پہنچ سکتے ہیں، اور ڈائریکشن سب کا ایک اللہ کی طرف نہیں ہے، لہذا وہ سب نہیں پہنچ سکتے۔ تو جنت میں بیٹھے ہوئے یہی گفتگو کریں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ لاکھوں لاکھ
اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ تعالی ہمیں یہ جنت کا راستہ نہ دکھاتے تو ہم اپنی عقل سے چنا نہیں پھوڑ سکتے۔ اگر عقل سے چنا پھوڑ سکتے تھے تو آج دنیا میں جو ریلیجنوں میں اختلاف ہے یہ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ کیسے دکھایا، یہ مضمون اصل سمجھنے کا ہے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ بخدا واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتہ دے پیغمبر اللہ کے پاس سے دین حق لے کر ہمارے پاس آئے۔ وہ دین حق ہم نے قبول کیا، اس دین حق پر ہم چلے تو آج ہم جنت میں پہنچے۔ یہ اللہ نے رہنمائی اس طرح سے کی۔ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہ بھیجتے، اللہ تعالیٰ رسولوں کو نہ بھیجتے، اللہ تعالیٰ آسمانی کتابیں نازل نہ فرماتے، اللہ تعالیٰ دین کی نازل نہ فرماتے، یا ہم نبیوں کے دامن کو نہ پکڑتے، آج بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کا دامن نہیں پکڑا، ہم بھی نہ پکڑتے تو ہم جنت میں نہ پہنچتے۔ یہ تو سب کچھ ہوا، اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، اپنا دین بھیجا، ہم رسولوں پر ایمان لائے، ان کا دامن پکڑا اور ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلے۔ تو دیکھو میرے بھائی، یہاں ہم جتنے ہیں الحمدللہ اس کیٹیگری میں جو اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے نے جو ہدایات نازل کی ہیں رسولوں کی معرفت، ان سب کو ہم نے ایکسپٹ کر رکھا ہے۔ بس کمی ہو سکتی ہے، اگر کمی ہو سکتی ہے اگر تو نبیوں کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے میں کمی ہو سکتی ہے۔ یہ کمی اگر ہم اپنی دور کر لیں تو جنت ایک قدم ہے، دور نہیں ہے۔ ایک قدم اٹھاؤ اور جس دین کو، جس شریعت کو، جس قانون کو، جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے اس پر چلنا شروع کر دو۔ بس یہ ایک قدم اٹھا لو، دین پر چلنا شروع کر دو، اگلا قدم جنت ہے۔ کمی یہاں آ جاتی ہے اور وہ کمی ہم اپنی کوشش سے دور کر سکتے ہیں۔ ہمارا دماغ بات سمجھ لے اور ہم اپنی راہ صحیح کر لیں تو ہمارے اختیار میں ہے۔ کوئی اللہ زبردستی ڈھونڈی پکڑ کر کے ہدایت کے راستے پر نہیں ڈالتے، ہدایت پیش کرتے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ ہدایت ہے، خود فیصلہ کرو اور اس ہدایت پر پڑھو۔ تو فرمایا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یہ جنتی باتیں کر رہے ہوں گے اور اناؤنسمنٹ ہوگا، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پکارے جائیں گے، آواز آ رہی ہے، اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے۔ یہ جنت میں بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، وہاں آواز آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے پکار کر انہیں کہا جائے گا کہ یہ جنت میں جو تم آئے ہو، وہ تم جو دنیا میں تم نے پاپڑ بیلے ہیں، اس کے نتیجے میں اپنے عمل کے سیلے میں جنت میں آئے۔ جنتیوں نے تو بات اللہ پر ڈال دی کہ اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا، انہوں نے رسول بھیجے، دین بھیجا ہمارے پاس، ہم نے اس پر عمل کیا۔ یہ نہیں کہا جنتیوں نے، یہ نہیں کہا، یہ کہا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پروردگار کے رسول ہمارے پاس دین حق لے کر آئے، بس یہاں تک کہا۔ اللہ کی طرف سے کہا کہ وہ رسول جو تمہارے پاس دین حق لے کر آئے، اس پر جو تم نے عمل کیا، اس عمل کے نتیجے میں جنت میں پہنچے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پکار کر کہے جائیں گے کہ یہ جو تمہیں جنت ملی ہے، یہ جو تم نے دنیا میں ہماری شریعت بھیجے ہوئے دین پر تم نے عمل کیا، اس کے سلے میں یہ جنت ملی۔ یہ آیت کا میں نے ترجمہ کیا، اب ایک حدیث ملا ہو اسے،
ایک حدیث ہے اور وہ آپ حضرات نے سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، اور فضائل کی کتابوں میں آتی ہے، وہ پڑھی بھی ہوگی، نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں اپنے عمل سے نہیں جائے، جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا میں بھی نہیں جاؤں گا، اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ بفضلہ، اللہ اپنی مہربانی میں مجھے ڈھانک لے تو میں جنت میں جاؤں گا، اس کے بغیر میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ حدیث ہے اور اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ یہاں کبھی کبھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت تو کہتی ہے، اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے، انتلکم الجنۃ اورثتموھا بما کنتم تعملون، تم نے دنیا میں جو عمل کیے ہیں اس کے نتیجے میں تم وارث بنے ہو اس جنت کے، معلوم ہوا عمل کی وجہ سے جنت میں گئے، اور حدیث کہتی ہے کہ اپنے عمل سے کوئی جنت میں نہیں جائے۔ اور اگر آپ قرآن شریف پڑھیں گے اور احادیث شریفہ پڑھیں گے تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے کہ یہ کام کرو جنت میں جانا ہے، تو یہ کام کرو گے جہنم میں پہنچو، سارا قرآن بھرا پڑا ہے کہ اچھا عمل جنت میں لے جائے گا، برا عمل جہنم میں لے جائے گا۔ اور حدیث شریف یہ کہہ رہی کہ کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل سے جو بھی جائے گا وہ جائے گا۔ یہ تو ایک طرح کا تعارض معلوم ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اس مسئلے کو تھوڑا سا میں سمجھاؤں، 12 تو ایک گھڑی آگے لگا رکھی، 12 بجانے سے تیار ہے۔ سنو، بہت مختصر طریقے پر بات سمجھاؤں، ذہن میں رکھو، یہ دنیا دار الاسباب ہے، یعنی ہر کام کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ سورج نکلے گا تو دن ہوگا، روشنی ہوگی، سورج چھپے گا تو رات آئے گی، ہاتھ پیر ہلاؤ گے تو پیسہ جیب میں آئے گا اور پیٹ بھرو گے، کھانا کھاؤ گے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، مگر یہ جو اسباب ہیں ظاہری اسباب ہے، حقیقی سبب ان اسباب کے پیچھے ایک سبب ہے، اور وہ ہے اللہ کا ارادہ، اللہ کا فیصلہ۔ یہ ایک موٹا سا مضمون ہے جسے ہر کوئی سمجھتا ہے، اسے سمجھو۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر جو بھی رینگنے والا جانور ہے، چلنے والا جانور ہے، اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جب اللہ کے ذمے روزی ہے تو وہ ضروری ہے کہ اللہ کو پتا ہو کہ میری مخلوق کہاں ہے، جب تو روزی پہنچائیں گے۔ فرمایا اللہ تعالی اس کا مستقر پرماننٹ رہنے کی جگہ بھی جانتے ہیں، وہ مستودع ٹیمپریری کہاں ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یعلم مستقر رہا وہ مستودع، اگر وہ اپنے پرماننٹ رہنے کی جگہ میں وہ مخلوق ہے، اللہ اس کا رزق وہاں پہنچاتا ہے، اور وہ مخلوق ٹیمپریری کہیں امریکہ میں پہنچ گیا تو اس کا رزق اللہ وہاں پہنچاتا ہے۔ اور فرمایا کہ صرف اللہ جانتے نہیں ہیں، کل فی کتاب مبین، ساری باتیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کی وجہ سے ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ رزاق اللہ ہے۔ مگر آپ کو ایک اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا سیکنڈ نمبر کا فرض ہے، فرسٹ نمبر کا فرض نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اس سے فارغ ہو تو سیکنڈ نمبر کا فرض ہے حلال روزی کماؤ۔ تو جب اللہ کے ذمے روزی ہے تو پھر اب حلال روزی کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال پیدا ہوگا کہ نہیں؟
یہ سب ایک ہی طرح کے مسائل ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم دنیا میں دارالاسباب میں ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں، لیکن یہ جو اسباب ہیں یہ ظاہری اسباب ہے، حقیقی اسباب اللہ کا ارادہ ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ اعتقاد یہی رہنا چاہیے کہ رزاق اللہ ہے، مگر اس دنیا میں اسباب روزی کے اختیار کرنے کا شریعت کا حکم ہے۔ دیکھو، توکل اللہ پر بھروسہ کرنا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، ایک دیہاتی نے پوچھا کہ میں اپنے اونٹ کے پیر میں رسی باندھ کر اس کو چرنے کے لیے چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، یا اس کا پیر باندھے بغیر ویسے ہی چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ حضور نے فرمایا پہلے اس کے پیر باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو یہ دنیا دارالاسباب ہے، جب ہم دارالاسباب میں رہ رہے تو یہ اسباب اختیار کرنے ضروری ہیں، مگر ایمان اور اعتقاد، توکل اللہ پر بھروسہ اور اسباب میں اونٹ کے پیر باندھنے ضروری ہے۔ ایسے ہی یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ روزی اللہ دینے والا ہے، مگر اس دنیا میں ہاتھ پیر روزی کمانے کے لیے ہاتھ پیر ہلانے ضروری ہے۔ مگر ہمارے سامنے آتے ہیں ایک مارکیٹ میں 4 دکانیں سیم ہیں، ایک ہی مارکیٹ میں ایک ہی طرح کی دکانیں ہوتی ہیں۔ سال ختم ہوگا تو چاروں کا ریزلٹ الگ آئے گا، ایک قرضے میں دب جائے گا، ایک برابر سرابر ہو جائے گا، ایک کا معمولی نفع ہوگا، ایک ملینر ہو جائے گا۔ دکانیں چاروں کی سیم دکانیں ہیں، اور یہ نتیجہ آتا ہے، معلوم ہوا کہ دکانیں اصل رزاق نہیں، رزاق ہوا ہے، لیکن دکانیں کرنا عالم اسباب میں ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا، اور جو بھی جہنم میں جائے گا وہ اللہ کے غصے ناراضگی سے جائے گا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کرو، خیرات سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو خیرات کرنے سے جہنم سے نجات ملے گی۔ ایک مرتبہ عورتوں کے سامنے، خواتین کے سامنے حضور نے تقریر کی اور یہ فرمایا کہ اے عورتوں خیرات کرو۔ مجھے جب جہنم کی وزٹ کروائی گئی معراج میں تو میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی، لہذا خیرات کرو، جہنم سے بچنے کا سامان کرو۔ تو خیرات اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے، بجھاتی ہے۔ جب اللہ کی ناراضگی ختم ہوئی تو جہنم سے بچ گیا، جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں در حقیقت اللہ کا فضل لے جائے، جہنم میں در حقیقت اللہ کا ناراضگی لے جائے گا۔ مگر اس دنیا میں ظاہری اسباب میں یہ اللہ کو خوش کرنے والے جو کام ہے یہ جنت میں لے جائیں گے، اور یہ اللہ کو ناراض کرنے والے جو کام ہے یہ جہنم میں لے جائیں گے۔ تو ایک عقیدہ ہے اور ایک عمل ہے۔ عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ رزاق اللہ ہے، اور عمل ہاتھ پیر ہلاؤ، دکان کھولو، جاب کرو، نوکری کرو، ہاتھ پیر ہلاؤ۔ ایسے ہی عمل کرو۔ اللہ نے اگر عمل ضروری نہیں ہوتا تو اللہ نے نبی کیوں بھیجے، ان کے ساتھ کتابیں کیوں نازل کی، دین کیوں نازل کیا، اعمال کیوں بتلائے؟ اعمال عمل کرنے کے لیے بتلائے۔ اور اناؤنسمنٹ ہوگا تو یہی ہوگا، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تم دنیا میں ہمارے بھیجے ہوئے دین پر جو عمل کرتے رہے اس کے نتیجے میں جنت میں آئے۔ اور حدیث نے بتلایا کہ عقیدہ مومن کا یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔